اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم سے پہلے ہزاروں سال یہاں پر آباد رہی، اور جب ان کی سرکشی بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو آ کر جنگلوں، سمندروں اور بیابانوں میں منتقل کر دیا۔ جنات ابھی بھی ہم میں موجود ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہ کر ان سے اور ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ پیارے دوستو، جس طرح انسانوں میں بادشاہ اور اس کی رعایا ہوتی ہے، اسی طرح جنات میں بھی ان کے بادشاہ، وزیر اور ان کی رعایا ہوتی ہے، اور انہی کا اسی طرح نظام ہے جس طرح انسانوں کا نظام ہے۔ جس طرح انسان آپس میں نکاح اور شادی کرتے ہیں، اسی طرح جن بھی آپس میں نکاح اور شادی کرتے ہیں۔ انسان بھی کھاتے پیتے ہیں، جن بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کو بھی موت آتی ہے اور جنوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی عمریں ہم سے زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے کہ ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں انتہائی ہیبتناک اور عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کرخ کے ویرانے میں جا کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حصار لگا کر بیٹھ گیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبتناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جا سکتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ جب جنات کا بادشاہ گھوڑے سے اترا تو دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا تو اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی مجھے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے کہا، ماشاءاللہ، آپ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد جانے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ انسانوں میں جو ولی ہیں، جنات کے بادشاہ بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں، خاص کر بچیوں کو اکیلے ویرانوں میں، میدانوں میں، جنگلوں میں نہ جانے دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی جنات نقصان پہنچائے اور وہ اپنی جان سے خدا نخواستہ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔